السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور یقیناً یہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ، یہ تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے۔ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں روح امین، یعنی علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والے، ڈرانے والے بن جائیں، اور بلسان عربی مبین، بہت ہی کھلی ہوئی اور بہت ہی اوپن، بہت ہی واضح عربی زبان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم علم نافع کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں فائدہ پہنچائیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بینیفٹ اس بما علمتنا وٹ ایور یو ٹیچ اس، جو بھی آپ ہمیں سکھائیے آپ ہمیں اس سے فائدہ پہنچائیے گا، اور وعلمنا ما ینفعنا، اور اللہ تعالیٰ آپ ہمیں وہی کچھ سکھائیے گا جو ہمارے حق میں فائدہ مند ہو، and teach us only that which is beneficial for us، اور وزدنا علما، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما دیجیے، وزدنا علما، and اللہ سبحانہ وتعالیٰ increase us in knowledge۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے امام گزرے ہیں، اور تاتاریوں کے دور کے اندر یہ اس وقت حیات تھے، اور انہوں نے اپنے سامنے وہ زمانہ دیکھا۔ تو الناس الذین یعرفون هذه اللغة، وہ لوگ کہ جن کو عربی زبان آتی ہے یا جو سیکھ چکے ہیں، فعلیہم ان یتکلموا بهذه اللغة فقط، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اسی زبان اپنے لیے اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس عربی زبان کو اپنے کلام کے لیے چنا۔ وَلُغَةُ الرسول، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کی زبان بھی اسی زبان گئی اچانک جی، اور اپنے رسول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کو سلیکٹ کیا، اور وَلُغَةُ القرآن، پھر اپنے کلام کو بھی کو چنا اپنے کلام کے لیے، اور وَلُغَةُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، جنت والوں کی زبان بھی اللہ پاک نے عربی رکھی ہے۔ جو انہوں نے اپنے رسول کے لیے اور اپنے صحابہ کے لیے، اپنے کلام کے لیے اور جنت والوں کے لیے اللہ پاک نے جو زبان
سلیکٹ کی، چوز کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ سیکھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اچھا میں ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہوں، شاید انٹرنیٹ کی کچھ پرابلم آ رہی ہے، تو میں کنیکٹ ہو رہا ہوں انشاءاللہ۔ اب شاید تھوڑی سی آواز میں کوئی مسئلہ ہو۔ آ جاؤں گا انشاءاللہ، تو یہ شاید جو آواز کے ایشوز آپ لوگوں کو آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ اللہ میں سورہ شورى کے اندر اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جی السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، تو اللہ تعالیٰ چوز کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف، اور ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں اپنے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا اور سلیکٹ کر لیا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس زبان کو سب سے زیادہ پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو سیکھنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرما رہا ہے۔ تو ہم سب کے اوپر شکر واجب ہے، اور شکر کے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 3 قسمیں ہیں: شکر باللسان، شکر بالقلب، اور شکر بالجوارح، کہ ہماری زبان بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اسی طریقے سے ہمارا دل شکر ادا کرے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، اور اس کی یاد کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو ہم ہر وقت اپنی یاد میں رکھیں، فوکس میں رکھیں۔ اور شکر بالجوارح، میں ایک سیکنڈ بس، ہاں میں دیکھیں یہ کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو رہا ہوں انشاءاللہ۔ جی اب میرے خیال میں آپ کو میری آواز بھی شاید واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی اب آپ لوگوں کو شاید آواز انشاءاللہ پوری آواز واضح ہو میری جائے واضح ہو گی۔ جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم انشاءاللہ، ایک تو یہ بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اپنے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم تھوڑی سی باتیں جو پچھلے سبق ہم نے پڑھا تھا اس کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے میں آپ سے پہلے اسکرین بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ ہم نے جو آج پڑھنا ہے اس کو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ اور آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ، اس سے پہلے جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کا تھوڑا سا ہم مراجعہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ مراجعہ کہتے ہیں ریویژن کو، مراجعہ کہتے ہیں ریویژن کو۔ ہم تھوڑا سا ریویژن کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اب کل ہم نے جو پڑھا تھا میں بہت ہی جلدی سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا ہاذا اور ہاذیہ، قریب کے لیے ہاذا اور ہاذیہ ہم استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، اور دور کے لیے ہم ذاکا، ذالکا اور تلکا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے اس کا سیکھا الحمدللہ، اور اس کا استعمال ہم نے مختلف جو ہمارے پاس ناؤن تھے ان سے ہم نے سیکھا۔ اور
ہم نے ہادہ، ہاتھی ہی، ذاکا، ذالکا اور تل کا، اس کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے دو چیزوں کا استعمال، ایک ہم نے ماں کا استعمال سیکھا کہ ماں ہم استعمال کر سکتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، اور من بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ماں ہم استعمال کرتے ہیں غیر عاقل کے لیے، اور من ہم استعمال کرتے ہیں عاقل کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم نے ایک اور بات بڑی اہم پڑھی تھی، وہ یہ کہ خواتین کے جو نام ہوتے ہیں عربی زبان میں، وہ ایک پیش کے ساتھ اینڈ ہوتے طور پہ فاطمہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیے گا، مثال کے طور پہ کسی کا نام ہے زہراتن، یا زہرا نام ہے کسی کا، کسی خاتون کا نام ہے زہرا، حالانکہ عربی میں زہرا کا مطلب ہے پھول۔ تو جب آپ اس کو ایز اے ناؤن، مطلب ایز اے فلاور اس کا ناؤن، اس کا نام لیں گے تو آپ کہیں گے زہراتن، نارمل ہے وہ تو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کے نام کی نسبت سے آپ پکاریں گے تو آپ کہیں گے زہرتو۔ کیوں؟ جب آپ نے زہرتو پکارا تو سننے والا یہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے کسی خاتون کا نام لیا ہے، اسی لیے آپ نے اس پر ایک پیش آخر میں پڑھائی، ٹھیک ہے۔ اور جی جی، آپ لوگوں کو چاہیے، میں انشاءاللہ اور بھی ریویژن کروں گا، بے فکر رہیں، مجھے آپ لوگوں کے میسج مل رہے ہیں۔ تو زہراتن، اور جب آپ ایک عام مائک پلیز آف کر دیں سب، تھوڑی سی اس سے جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، ہاں ٹھیک ہے۔ زہراتن جب ہم ایک ناؤن لیں گے، پھول کا نام ہے، جیسے کہ زہراتن پھول کو کہتے ہیں، افلاور۔ لیکن اگر آپ نے کسی خاتون کا نام لیا زہرا، تو پھر آپ اس کو ایک پیش سے پڑھیں گے زہراتو، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ زہراتو کہیں گے تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ کسی خاتون کا نام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے فتحہ، کسرہ اور ضمہ پڑھا تھا۔ فتحہ ہم کہتے ہیں زبر کو، کسرہ ہم کہتے ہیں زیر کو، اور ضمہ ہم کہتے ہیں، یا ضمہ ہم کہتے ہیں پیش کو۔ پھر ہم نے تنوین بھی پڑھی ہے۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے دو زبر اور دو زیر، دو پیش، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ جب دو پیش ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پیش کی تنوین ہے، جب دو زیر ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ زیر کی تنوین ہے، اور جب زبر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ زبر کی تنوین ہے۔ اور ایک رول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر ایک قاعدہ ہے جو آپ سب کو، ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، وہ یہ کہ عربی زبان کے اندر ہر اسم، ہر ناؤن، اسم، وہ اس کے آخر میں ہمیشہ دو پیش آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اس کی نارمل حالت ہے، اس کی اصلی حالت ہے یہ۔ اور جس کے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جیسے کہ یہ اس کے اندر مردوں کے نام بھی شامل ہیں، جیسے محمد، عباس، خالد، ٹھیک ہے، اس طرح کے۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ خواتین کے جو نام ہوتے ہیں، صرف جو خواتین کے صرف نام ہیں، دیکھیں میں مؤنث چیزوں کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ سے خواتین کے نام، صرف فاطمہ، عائشہ، ٹھیک ہے، خدیجہ، خالدہ، سعیدہ، یہ جتنے نام ہیں ان سب کے آخر میں ایک پیش آتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی ایسے حروف آپ آگے پڑھیں گے جن کے آخر میں ایک پیش آتی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو صرف اپنے ذہن میں اس رول کو رکھنا ہے کہ عربی میں ایسے اسپیشل لیٹرز بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں ایک پیش ہوتی ہے، تو ایک پیش والا اسپیشل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو نارمل ہوتا ہے وہ دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کتاب، قلم، مکتب، مسجد، ٹھیک ہے، یہ تو مذکر ہیں۔ پھر ہم نے مؤنث پڑھے تھے بہت سارے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے میسکولن تھے۔ اب ہم نے فیمنن بھی بہت سارے پڑھے ہیں، ساعۃ، ٹھیک ہے، گھڑی، نظارۃ، یہ گلاسز ہیں، چشمہ جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ویلۃ، ٹیبل کو کہتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں، ایک منٹ۔ تو ہاں، اس سے پہلے والے لیسن میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ دیکھیں، شجرۃ، مروحۃ، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری مؤنث ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے کام ماشاءاللہ مل رہے ہیں، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا
آپ لوگوں کے کام کو دیکھ کر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میری سب سے گزارش یہ ہوگی ماشاءاللہ سب نے کام بہت اچھا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں. اور مذکر اور مؤنث کی لسٹ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سب بنائیے گا. کہ ایک طرف آپ لکھیں ھذا طالب, تو اس کا مؤنث کیا ہے عربی میں, وہ ہے ھذہ طالبۃ, ٹھیک ہے نا. ھذا ولد, تو اس کا جو مؤنث ہے عربی میں وہ ہے ھذہ بنت, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ھذا رجل, تو ھذہ امرأۃ, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا, تو آپ اس کی لسٹ ضرور بنائیے گا, ٹھیک ہے, جس کے اندر مذکر اور مؤنث کی الگ الگ لسٹ بنائیں. تو آپ جب مذکر اور مؤنث کی الگ الگ لسٹ بنائیں گے تو ہم اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, آگے بڑھاتے جائیں گے. جب ہم اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ اس کے اندر ایڈ اپ ہوتی جائیں گی چیزیں. آپ نے مذکر اور مؤنث کی جو لسٹ بنائیں گے نا, آپ وہ الگ سے بنائیے گا. آپ سمجھیں اپنے نوٹ بک کے اینڈ میں بنا لیں اس کو, تاکہ اور مطلب 5-6 پیجز چھوڑ دیں آپ اینڈ میں, اور 5-6 پیجز پہلے سے آپ مذکر مؤنث کی ایک لسٹ بنا لیجیے. اور اس کو تاکہ ہم جب آتے رہے گا آگے تو آپ اس کے اندر جو جو نئی نئی چیزیں آئے ہیں مذکر کے حوالے سے اس کو مذکر کے کالم میں لکھ دیجیے گا, بسم اللہ اول و آخر, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے اگر آپ لوگ لسٹ بنا لیں گے نا تو بڑی آسانی ہو جائے گی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب ہم انشاءاللہ ہم اپنا آج کا سبق اللہ کے نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الدرس الرابع, ہم یہ چوتھا سبق پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. الدرس الرابع مطلب لیسن نمبر 4. اچھا میں آپ کو اس کو ڈسکرائب نہیں کر رہا میں, الدرس الرابع, کیونکہ یہ ظاہری بات ہے جب اپنے وقت کے لحاظ سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو ہم مطلب کیسے جو کاؤنٹنگ ہے وہ میں کرواؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. جو جتنے بھی ایک سے لے کر اور تو جب آئے گا تو اس وقت میں آپ کو بتا دوں. اب آئیے اب پڑھتے ہیں اس کو. پڑھیے انا, ٹھیک ہے, پڑھیں انا, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے انتا, اور اس کے بعد ہے ہوا, ٹھیک ہے. اس سے ہم انگلش میں کہتے ہیں پروناؤنس, اور اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ضمیر. ضاد یا ضمیر, ضاد سے کہہ لیں آپ, ضاد میم یا اور را, اسے ہم کہتے ہیں ضمیر, ٹھیک ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پروناؤن ہوتا کیا ہے, پروناؤن اور یا ضمیر ایک ہی بات ہے نا. انگلش میں جو پروناؤن ہے اس کو ہم عربی میں ضمیر کہہ رہے ہیں. تو پروناؤن ہوتا کیا ہے, جو نام کی جگہ استعمال ہو. انا کا مطلب ہے میں, اپنا نام نہیں لے رہا میں, نام کی جگہ میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو انا کا مطلب ہوتا ہے میں. اچھا یہ لکھا ہوا تو انا ہے, لیکن اس کو ہم کھینچتے نہیں ہیں. انا یہ لکھا جاتا ہے انا, لیکن یہ پڑھا نہیں آتا. پڑھتے وقت اس کو ہم کہتے ہیں انا. جیسے آپ سورۃ الکافرون پڑھتے ہیں نا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. دیکھیں ولا انا عابد, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو اس طرح نہیں پڑھتے, آپ ولا انا عابد اس طرح نہیں پڑھتے آپ, ہے نا. آپ کیا پڑھتے ہیں انا, ولا انا عابد, تو وہ انا کا مطلب میں ہے, ٹھیک ہے. انا کہتے ہیں میں کو, اور میں اپنی نام کی جگہ استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. دوسرا ہے انت, انت کا مطلب ہے تم, ٹھیک ہے. انت کا مطلب بھی تم. دیکھیں میں آپ کا نام نہیں لے رہا, نام کی جگہ تم کہہ رہا ہوں. تو نام کی جگہ جو استعمال کیا جائے اسے پروناؤن کہتے ہیں انگلش میں, اور عربی میں ضمیر کہتے ہیں. تو انتا مطلب تم. اسی طریقے سے ہوا, ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ. اچھا آپ اگر اس کی لاجک سمجھیں تو اس میں 3 چیزیں. انا تو میں ہوں, ٹھیک ہے. انتا تم ہو, اور ہوا وہ ہے. اس کا مطلب اس میں 3 چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے, ٹھیک ہے. انا
میں بات کرنے والا، صحیح ہے، انتا تم جس سے میں بات کرتا ہوں، اور ہوا تیسرا انسان، یعنی کہ ایک پہلا انسان ہے جو بات کرتا ہے، اسے فرسٹ پرسن کہتے ہیں، جس سے بات کی جائے. جی میں انشاءاللہ ریپیٹ کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں. انا کا مطلب ہے میں، انت کا مطلب ہے تم، اور ہوا کا مطلب ہے وہ. سب سے بہترین ٹرانسلیشن ہے ہوا کی ہی، ٹھیک ہے نا. تو ہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے ہوا. اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں انگلش سے مدد لینی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اردو میں تو وہ وہی ہے، لیکن جب آپ نے ہی کہا تو آپ کو سمجھ آیا کہ یہ صرف مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور مذکر کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ایک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہوا کا مطلب ہے ہی، یعنی کہ وہ کوئی بھی ایک مرد ہو سکتا ہے، کوئی لڑکا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہی کہہ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے ہم انگلش میں ہی کو استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی ہم عربی میں ہوا کو استعمال کرتے ہیں. جس طریقے سے ہم یو کو استعمال کرتے ہیں کسی سامنے والے کے لیے، انتا، کسی ایک سامنے جو آپ کے ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انتا ہے صرف مذکر کے لیے، ٹھیک ہے. انتا جب آپ کہیں گے، جب آپ انتا کہیں گے تم، تو وہ سامنے والا بندہ مرد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مرد ہونا چاہیے. تو اس کو آپ انتا کہیں گے. آپ کے جو جس سے آپ بات کریں گے صرف ایک آدمی، انتا، اور اس کا مرد ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اس کو انتا کہا ہے، ٹھیک ہے. خواتین کے لیے کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ بھی نیچے پڑھتے ہیں. تو پہلے ہم پڑھتے ہیں انا میں، انتا تم، اور ہوا وہ. اس کا مطلب ہوا اس میں تین لوگ انوالو ہیں، ٹھیک ہے. جو میں ہے نا، یاد رکھیے یہ فرسٹ پرسن کہلاتا ہے، جسے ہم آسان زبان میں متکلم کہتے ہیں، بات کرنے والا، ٹھیک ہے، فرسٹ پرسن. انتا کون ہوتا ہے؟ جس سے میں بات کروں گا، میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، تو آپ لوگ میرے لیے سیکنڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے. جس سے آپ کہتے ہیں مخاطب، ٹھیک ہے نا، آپ اسے مخاطب کہتے ہیں. تو اور ہوا کون ہوتا ہے؟ جو یہاں ہم دونوں کے سامنے موجود نہیں ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے وہ ہوا ہے. کون؟ ہی. جب بھی آپ ہی کہتے ہیں تو کیا وہ انسان موجود ہوتا ہے آپ کے سامنے؟ نہیں ہوتا. تو اور جو انسان آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، آپ اس کو ہی تو نہیں کہتے، آپ اس کو یو کہتے ہیں، تم، ہے نا. وہ تو نہیں کہیں گے آپ، ٹھیک ہے. کوئی سامنے آپ کے ہو، آپ اس سے بات کر رہے ہو، آپ اس کو وہ تو نہیں کہیں گے، آپ اس کو تم کہیں گے. اسی طریقے سے جب آپ میں کہیں گے تو میں تو حاضر ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو میں فرسٹ پرسن ہوں. یاد رکھیے، اس کو سمجھیے، آپ اس طرح لکھ لیں کہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن کون ہے؟ بات کرنے والے کو ہے متکلم. متکلم بات کرنے والا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سیکنڈ پرسن کون ہوگا؟ جس کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس کو ہم کہتے ہیں مخاطب، جس سے آپ مخاطب ہیں. بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، ٹھیک ہے. تو دیکھیں، فرسٹ پرسن بات کرنے والا ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جائے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میرے سیکنڈ پرسن ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اور تھرڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے متعلق بات یا جو موجود نہیں، وہ تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے نا. اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن کو متکلم کہتے ہیں. میم تا کاف لام اور میم، متکلم بات کرنے والا. اور جو سیکنڈ پرسن ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مخاطب. مخاطب، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غائب، ٹھیک ہے. غائب یعنی کہ جو پریزنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ بات تو واضح ہو گئی، صحیح ہے نا. دیکھیں، انا جو ہے نا وہ میل اور فیمیل میں کامن ہوتا ہے، کیونکہ کوئی خاتون بھی میں کہیں گی اپنے لیے، اور مرد جو ہے وہ بھی میں کہے گا. تو انا دونوں کے لیے ہوتا ہے. میں، ٹھیک ہے نا. کوئی خاتون کہیں گی انا، تو وہ بھی انا کہیں گی، کیوں؟ کیونکہ وہ میں ہے. اور کوئی مرد کہے گا تو انا، تو وہ بھی میں ہے. تو انا
آسان فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے، بات کرنے والا جس سے بات کی جائے اور ایک انسان جو موجود نہیں ہے وہ. تو انا میں، انتا تم، اور ہوا وہ. آئیے پڑھتے ہیں. انا استاذن، کیا مطلب ہے؟ انا استاذن، میں ایک استاد ہوں. آئی ایم اے ٹیچر. ٹھیک ہے، انا استاذن، آئی. جی یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ. انا استاذن، ٹھیک ہے. تو انا استاذن کا مطلب ہوا آئی ایم اے ٹیچر. ٹھیک ہے، تم ایک شاگرد ہو. یو آر اے پیوپل. ہم ٹرانسلیشن کے اندر بہت ہی کیئرفل رہیں گے. دیکھیے، یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی جب آپ اپنے آپ کو ٹرانسلیشن میں پکا کریں گے تبھی آپ صحیح میننگ تک پہنچ پائیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے، اور کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ لوگوں نے بڑی خیانتیں کی تو ہمیں اس خیانت کا مرتکب نہیں ہونا. کیونکہ اگر آپ نے ترجمہ صحیح نہیں کیا اور آپ نے ترجمے میں کوتاہی کی تو اسی لیے آپ کو قرآن ترجمہ کرتے وقت، قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت بہت زیادہ آپ نے خیال کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے. اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ ترجمہ ٹھیک ہے. انت تلمیذن، ٹھیک ہے، تم ایک شاگرد ہو. ہوا تلمیذن، وہ ایک شاگرد ہے. ہوا تلمیذن، وہ ایک شاگرد ہے. ٹھیک ہے، اب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. جی تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے پہلے جب ہم لائن پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے. پہلا سوال ہے من انت یا خالد. سب پڑھیں میرے ساتھ. من انت یا خالد. اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں. انا تلمیذن. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں. من انت یا خالد. من انت انا تلمیذ. یہ خالدن ہے یا خالدو پڑھا سر آپ نے؟ جی خالدن ہوگا نا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے لیکن آپ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. جی آ رہی ہے. ہاں جی، یہ مجھے کچھ پرابلم لگ رہا ہے، انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم لگ رہا ہے. اور اس حوالے سے معذرت خواہ ہوں میں، لیکن یہ کہ وہ انٹرنیٹ کی ایشوز ہو رہے ہیں تھوڑے سے. باقی لیکن یہ کہ اسموتھ تو یہ چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے ساتھ رکھے. ٹھیک ہے، تو من ہم پڑھ رہے تھے من انت یا خالد انا تلمیذن. ٹھیک ہے، سر کوشچن یہ آیا کہ خالدو ہوگا یا خالدن ہوگا کیونکہ مذکر تو دن کے ساتھ ہوتا ہے. من انت یا خالد. ٹھیک ہے، تو من انت یا خالد کا مطلب ہوگا من. ایک لفظ، ایک من کا مطلب ہے اور ایک انت کا مطلب ہے. جی ایک سوال آیا ہے کہ سب کا یہ سوال ہے سر. خالدون. جی 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 میں خالدو کہہ رہا ہوں، خالدن نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، لیکن اچھا ایک اور اس کا جواب آیا کہ بھی فار اسپیشل ناؤن اٹس ود ون پیش نہیں، بٹ اٹس ناٹ اے اسپیشل ناؤن. خالد تو نارمل ناؤن ہے. ٹھیک ہے نا، خالدن ہے. ٹھیک ہے، تو من انت یا خالدو. ٹھیک ہے،
سب سے پہلے پڑھیں آپ، اور بالکل صحیح سوال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے سوال صحیح کیا ہے، تو میں اس کا آپ کو بھی جواب بھی دوں گا. پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کو. من انت یا خالد انا تلمیذ. تو من کا مطلب ہو گیا کون یا ہو، انت تم، یا کا مطلب ہوتا ہے او، انگلش میں کہتے ہیں او، اور اردو میں کہتے ہیں اے. تو خالد تم کون ہو اے خالد. ہو آر یو او خالد، یا ہو آر یو او خالد، یا پھر او خالد ہو آر یو. اچھا اس میں دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے نا یا الف زبر یا، جسے ہم کہتے ہیں یا خالد، اسے کہتے ہیں کالنگ لیٹر، حرف ندا. یا الف زبر یا یہ ایک حرف ہے عربی زبان کے اندر، اس کے ذریعے سے کسی کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا بولتے ہیں؟ یا اللہ. ٹھیک ہے نا، یا اللہ آپ کہتے ہیں نا، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ. تو اس یا کا رول یہ ہے کہ یا کے بعد آپ یا جس کے ساتھ بھی یا اٹیچ کریں گے اس کے اوپر سے ایک پیش یا کی وجہ سے گر جائے گا. تو خالدن تھا، لیکن جب ہم نے اس میں یا لگا دیا تو بن گیا وہ یا خالد. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ دوبارہ پڑھتے ہیں ہم. آپ مثال کا پڑھیے عباسن. ٹھیک ہے، عباسن، ہم نے اس میں یا لگا دیا، یا عباسو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے محمدن، تو اس کے بعد جب ہم یا لگا دیں گے کیا بنے گا؟ یا محمد. یا کے لگنے کی وجہ سے وہ جو آخر کے دو پیش ہوتے ہیں ان میں سے ایک پیش گر جاتا ہے. یہ ہے یا کا امپیکٹ، کہ آپ نے ایک لیٹر یا ایڈ کیا ہے تو اس کا زبر زیر پیش پہ امپیکٹ آتا ہے تھوڑا سا. تو یہ امپیکٹ کیا آیا؟ نارمل ورڈ تھا خالدن، جب آپ نے اس میں یا لگا دیا تو بن گیا یا خالد. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو حرف ندا کی وجہ سے، جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا، حرف ندا، یا آپ حرف ندا کہتے ہیں اس کو اردو میں، یا عربی میں کہہ لیں. عربی حرف ندا اردو میں کہتے ہیں اس کو ندا، آواز کو کہتے ہیں، کسی کو آواز لگانا. اور انگلش میں کہتے ہیں کالنگ لیٹر. یہ وہ لیٹر ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اسے عمرن، آپ نے اس میں یا لگا دیا، یا عمر. ٹھیک ہے، ولدن، آپ نے کسی کو آواز دینا چاہ رہے ہیں، او بوائے، اے لڑکے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یا ولدن نہیں، آپ نے جب یا لگایا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یا ولدو. ٹھیک ہے، یا ولدو اے لڑکے. اسی طریقے سے یا محمد اے محمد، یا رسول اے رسول. اسی طریقے سے یا عباس، یا خالد، یا حفیظ. آپ پڑھتے ہیں نا یا حفیظ، یا سلام، اللہ کے ناموں میں ہے نا، یا قہار، یا وہاب، یا رحیم، یا رحمان. آپ سب پڑھتے ہیں نا، تو اس کے آخر میں ایک پیش آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یا کی وجہ سے ایک پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، نہیں یہ کامن اور پراپر کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، خالد تو ویسے ہی پراپر ہے، میں نے آپ کو کامن اور پراپر ابھی تک پڑھایا ہی نہیں ہے. ہم نے ابھی کامن اور پراپر یعنی کہ معرفہ اور نکرہ پڑھا ہی نہیں ہے ابھی. جب ہم پڑھیں گے when we study that inshallah when we will come to that so I'll explain you what is common and what is proper. لیکن ابھی right now we haven't started this. We haven't started yes the common and proper, indefinite or indefinite. Fine. So when we start this then I'll let you know inshallah. لیکن یہاں پر میں نے آپ کو جو بتایا وہ کیا بتایا ہے کہ ہم نے ابھی معرفہ اور نکرہ شروع ہی نہیں کیا. ہم نے ابھی خاص اور عام پڑھا ہی نہیں ہے. ہم تو یہ ناول پڑھ رہے ہیں. تو خالد تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پراپر ہی ہوگا، خاص ہی ہوگا، کیونکہ یہ نام ہے کسی انسان کا. کسی بھی انسان کا نام ہوتا ہے تو وہ خاص ہی ہوتا ہے، وہ ہر زبان میں خاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ پڑھتے ہیں. آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ یا کو لگانے کے بعد آخر میں ایک پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یا کون سا ہونا چاہیے؟ وہ یا آواز دینے والا ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے آپ کسی کو آواز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں بات سنو. ٹھیک ہے نا، کسی کو بلانے کے لیے ذرا بات سنیے گا. ٹھیک ہے نا، انگلش میں کہتے ہیں ایکسکیوز می. عربی میں یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے بات، یا اللہ اے اللہ. ٹھیک ہے نا، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے.
یا ربنا اے ہمارے رب، یا پھر یا ولد اے لڑکے، ٹھیک ہے، یا بنتو اے لڑکی، ٹھیک ہے نا، یا پھر اور آپ جو بھی لفظ لگائیں گے تو اب یا کی وجہ سے آخر میں تو اس میں ہوگا یہ کہ آخر میں ایک پیش آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو من انت یا خالد، ٹھیک ہے، کون ہو تم اے خالد. خالد نے جواب کیا دیا؟ انا تلمیذن، ٹھیک ہے، پڑھیں انا تلمیذن، میں ایک شاگرد ہوں. آئی ایم آ پیوپل، اس کو آپ اسٹوڈنٹ نہیں لکھیں گے، پیوپل لکھیں گے، شاگرد، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ میں اور پیوپل میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں جی. انا تلمیذن، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی وجہ نہیں ہے تو دیکھیں نارمل ہے وہ تلمیذن، ٹھیک ہے نا، دو پیش آخر میں رہیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ہم نے نہ کوئی ورڈ اس میں ایڈ کیا ہے. انا تلمیذن، بس انا تو نارمل ہی ہے، ٹھیک ہے. من انا، اب انہوں نے پوچھا کہ میں کون ہوں. من انا، ٹھیک ہے، من انا پڑھیے سب. من انا، میں کون ہوں. اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہو ایم آئی، ہے نا. تو اسے ہم کہیں گے من انا، میں کون ہوں. تو اس نے جواب دیا انت استاذ، آپ استاد ہیں، آپ ٹیچر ہیں. انت استاذ، ٹھیک ہے، آسان ہے میرے خیال میں یہ. اب آگے چلتے ہیں کسی اور کے بارے میں جو کہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں من ہوا، وہ کون ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ کون ہے یعنی کہ جو کہ غائب ہے، جو یہاں پہ سامنے حاضر نہیں ہے، وہ کون ہے. تو ہوا تلمیذن، تو وہ بھی ایک شاگرد ہے، وہ شاگرد ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شاگرد ہے. اچھا اب دیکھیں آ گیا حل. آپ نے حل قرآن مجید میں دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر حل. اچھا اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی آتا ہے حل، اور آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں ایک لفظ الف زبر آ. حل اور آ، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. یہ حل جو ہے نا سامنے آپ کے، جی حل اور ڈیش لگا کے اس میں لکھ لیں الف زبر آ، حل اور آ. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انا یہاں پہ جہاں کہیں بھی انا لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں ایک تو الف لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی حمزہ بنی ہوئی ہے. اچھا دیکھیں اب بہتر ہوا ہے، اب صحیح ہے میرے خیال میں، ایسے سے بہتر ہو جائے گا. جی تو جی ابھی اور تو دیکھیں صحیح وہ، ہے. جی 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 الحمدللہ. تو یاد رکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو انا لکھا ہوا ہے، انا کی الف جو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک حمزہ بھی ہے، چھوٹی سی بنی ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہ، اور بعض اوقات آپ کو صرف اور صرف ایسی یہ والی الف نہیں لکھی ہوئی ملے گی، بعض اوقات آپ کو سادی الف لکھی ہوئی ملے گی، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کیا فرق ہے یہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے، آپ اس سے بے فکر رہیے گا. ابھی آپ حل کے ساتھ ڈیش ڈال کے الف زبر آ بھی لکھ دیں. حل اور آ، حل اور آ یہ دونوں سوال کرنے کے لیے ہوتے ہیں. حل اور آ کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ ہے از یا آر کہہ لیں آپ، جب اس میں مطلب آپ سمجھیں کیا جسے ہم کہتے ہیں. اور یہ کیا کون سا ہے؟ کنفرم کرنے والا ہے، کنفرم کرنے والا، کہ آپ کسی کی چیز کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں. تو اب مثال کے طور پہ دیکھیں میں سوال پڑھتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو حل انت تلمیذ، کیا آپ شاگرد ہیں، یا کیا تم شاگرد ہو. حل انت تلمیذ، کیا تم شاگرد ہو. تو یہ کیا ہے دیکھیں، ٹھیک ہے نا، جس انٹروگیٹو جسے ہم کہتے ہیں، آپ انٹروگیٹو کہتے ہیں، سوالیہ، اصل میں انٹروگیٹو ہوتا ہے سوالیہ. تو یہ بیسیکلی سوالیہ اس سینس میں ہے کہ اٹس ایکچولی، ہم نے ماں پڑھا ہے ابھی سوال کرنے کے لیے نا، تو ماں تو سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے واٹ کے معنی میں، اس کو آپ واٹ نہیں لکھ سکتے. ماں از ٹو آسک سم تھنگ، کچھ پوچھنے کے لیے ہم ماں کا استعمال کرتے ہیں. کوئی چیز کنفرم کرنے کے لیے ہم حل اور آ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ حل انت تلمیذ،
کیا آپ شاگرد ہیں؟ اب دیکھیں میں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ پہلے میں سوال میں اگر آپ سے پوچھوں کہ من انتا، آپ ہیں کون، ٹھیک ہے نا، جب میں انتا کہوں گا، یا پھر ما ھذا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کے بارے میں نے کہا ما ھذا، ایک چیز کے بارے میں مجھے پتہ ہے پہلے سے، لیکن میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں یہ حل اور آ کا استعمال کروں، حل ھذا کتاب، کیا یہ ایک کتاب ہے، یا پھر ہم اس میں آ لگا دیں اھذا کتاب، کیا یہ ایک کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ فرق ہے مطلب ان دونوں کی اور جو ماں سوال کرنے والا ماں ہے اس میں اور ان دونوں میں. حل اور آ کو ہم کنفرم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کوئی چیز ہمیں پتا ہو پہلے سے, ہم صرف اس کو کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں, مزید اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں, تو ہم یہ استعمال کرتے ہیں حل اور آ. تو حل انت تلمیذ, کیا آپ شاگرد ہیں؟ اب آپ اندازہ کریں, دیکھیں جب بھی آپ اس طرح کا سوال آئے گا نا جس میں حل ہو یا آ ہو, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے, حل یا آ. مثال کے طور پہ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو, پڑھیے حل انت تلمیذ. اب اس کو دوبارہ ہم الف سے پڑھتے ہیں, انت تلمیذ, یہ بھی صحیح ہے, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے, انت یا حل انت, انت, ٹھیک ہے, تو انت ہو جائے گا وہ, انت تلمیذ یا حل انت تلمیذ, دونوں بالکل صحیح ہیں, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے, کیا آپ شاگرد ہیں یا کیا تم شاگرد ہو. ٹھیک ہے, تو اب اس جب بھی کوئی کنفرم کرنے کے لیے آپ سے کہے گا تو آپ کو دو جواب دینے پڑیں گے, ہاں یا نہ. ٹھیک ہے نا, آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم پہلے ہاں کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. عربی میں ہاں کو کہتے ہیں نعم. ٹھیک ہے, آپ اپنی گردن ہاں میں ہلائیے اور بولیے نعم. ٹھیک ہے, سب اپنی گردن ہلائیں اور نعم کہیں, اپنی گردن کو ہلاتے ہوئے ہاں میں گردن کو ہلائیے اپنی یس کے اندر اور کہیے نعم نعم. ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو ذہن میں رہے. اور نہیں کرنے کے لیے آپ اپنی گردن کو جیسے ہم نہیں کے لیے ہلاتے ہیں ویسے آپ بولیے اپنی گردن کو ہلاتے ہوئے دونوں طرف, دائیں اور بائیں, سیدھے ہاتھ کی طرف, ٹرن یور نیک لیفٹ ٹو رائٹ اینڈ سے لا نو. ٹھیک ہے نا, لا, لا کا مطلب ہے نہیں, نعم ہاں, لا نہیں. ٹھیک ہے, نعم یس, لا نو. ٹھیک ہے, تو اب کوئی بھی سوال جب آپ سے کرے گا تو آپ اگر اس کا ہاں میں جواب دیں گے تو آپ اس کو پہلے نعم کہیں گے, اور دیکھیں نعم کے بعد یہاں پہ ایک کاما ڈلا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, نعم کے بعد ہلکا سا وقفہ ہونا چاہیے. جیسے حل انت تلمیذ, سوال کیا گیا بھائی کیا تم شاگرد ہو, تو پہلے تو جواب دو نعم, اتنا بھی جواب کافی ہے, ہاں. لیکن اگر آپ کو اس کا مزید جواب دینا, اگر آپ کو جواب اس طرح دینا ہے کہ ہاں میں شاگرد ہوں, تو آپ کیا کہیں گے, نعم انا تلمیذ. ٹھیک ہے, نعم انا تلمیذ, نعم انا تلمیذ, ہاں میں شاگرد ہوں. ٹھیک ہے, اب دوبارہ سوال کیا, دیکھیں سیکنڈ سوال, حل انت استاذ, پڑھیں حل انت استاذ, کیا آپ ٹیچر ہیں, کیا آپ استاد ہیں. تو اب اس کا جواب دیکھیں کیا ہے, لا نہیں, بل انا تلمیذ. اس بل کا مطلب ہے بلکہ. ٹھیک ہے نا, بلکہ انہوں نے بل دے دیا ہے ویسے بتانے کے لیے, لیکن ویسے اگر آپ بل نہ بھی. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھتے ہیں, ہم پڑھ رہے تھے حل انا استاد. ٹھیک ہے, تو نعم حل انا استاد, اب انہوں نے پوچھا کہ کیا میں ٹیچر ہوں, تو جواب دیا نعم انت استاد. حل خالد تلمیذ, نعم خالد تلمیذ, کیا خالد ایک شاگرد ہے, ہاں خالد شاگرد ہے. اچھا ایک بات بتائیے, حل خالد تلمیذ, خالد اگر تیسرا بندہ ہے, خالد اگر تھرڈ پرسن ہے جو کہ غائب ہے, تو نعم خالد تلمیذ بھی ہو سکتا ہے اور ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے بتائیے وہ, نعم خالد تلمیذ, یا پھر ایک اور جواب جو ہو سکتا ہے بتائیے وہ کیا ہے. وہ ہوگا
کہ جی بالکل یہ عدنان بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے ہوا تلمیذن بھی ہو سکتا ہے، نعم ہوا تلمیذن، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے نام کی جگہ پر ضمیر استعمال کیا. ضمیر کا مطلب پروناؤن. اچھا اب ہم پروناؤن نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، اب ہم ضمیر کہیں گے. جیسی ضمیر ہو سمجھ جائیے گا کہ پروناؤن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ضمیر آپ اس کو یوز کریں گے. اب آئیے خواتین کے لیے دیکھتے ہیں ہم کہ وہ کیا استعمال ہوتا ہے. انا ویسے ہی رہے گا، پڑھیے انا. انتی، جب آپ نے انتا زبر تھا اور زیر کے ساتھ، یہ بھی خواتین کے لیے تم ہو گئی، مطلب سامنے میری کوئی خاتون بیٹھی ہوں میں ان کو انتی تم کہوں گا، ٹھیک ہے، تم کے لیے انتی ہے. جب بھی کوئی انتی کہے گا تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کسی خاتون کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ہیا جس طرح ہوا تھا ہی، ویسے ہیا کو کیا بولیں گے ہم؟ شی، ٹھیک ہے. ہیا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ شی. تو دوبارہ پڑھتے ہیں ہم. انا، سب پڑھیے، انا، پھر انتی اور ہیا. اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. جب آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ تو صرف مونس ہے، تو مونس ہم دیکھ لیتے ہیں مونس کس طرح کرنا ہے ابھی، ٹھیک ہے. انا استاذتن، ٹھیک ہے نا. اب ایک خاتون کیا کہیں گی؟ انا استاذتن. استاذن نہیں کہہ سکتی ایک خاتون، کیوں؟ کیونکہ استاذتن ہوں گی وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے ساتھ گول تا لگنا ضروری ہے تاکہ پتہ لگے گا کہ وہ فیمنن ہے، وہ خاتون ہے، ٹھیک ہے. تو وہ استاذن نہیں کہیں گی. تو انا استاذتن، ٹھیک ہے. انتی تلمیذتن، اسی طریقے سے ہیا تلمیذتن. وہی سیم دیکھیں انہوں نے رکھا ہے یاد کرانے کے لیے، صرف اور صرف کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک کچھ ہم نے ضمیریں دیکھیں، میں، تم اور وہ مذکر کے لیے، میں، تم اور وہ مؤنث کے لیے، I, you and he for masculine, I, you and she for feminine، ٹھیک ہے. یہی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں من انتی یا فاطمہ تو. اچھا اس کے اوپر تو پہلے سے ایک پیش ہے تو ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے الحمدللہ، اس کو ہمیں چینج ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. وہ تو یا فاطمہ تو یا فاطمہ تو ہی رہے گا، ٹھیک ہے. من انتی یا فاطمہ تو، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی جی اب آئے گی، دیکھیں اب آ رہی ہوگی آپ کو آواز، ٹھیک ہے. تو من انتی یا فاطمہ تو انا تلمیذتن. پھر اس نے پوچھا من انا، تو جو استادہ ہیں انہوں نے پوچھا من انا، میں کون ہوں، ہو ایم آئی. تو انتی استاذتن، آپ ٹیچر ہیں. من ہیا، وہ کون ہے، ہو از شی. ہیا زینب، وہ زینب ہے. ہیا زینب، وہ زینب ہے، ٹھیک ہے، وہ زینب ہے. ہیا زینب، وہ زینب ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد هل انت تلمیذۃ؟ نعم انا تلمیذۃ. کیا آپ شاگردہ ہیں؟ جی میں شاگردہ ہوں. هل انت استاذۃ؟ لا بل انا تلمیذۃ. یا پھر لا انا تلمیذۃ بھی ہو سکتا ہے. هل انا استاذۃ؟ کیا میں ٹیچر ہوں؟ نعم انت استاذۃ. ہاں آپ ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ صرف آسان ہے، اگر آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھیں گے بھی تو بہت ہی آسانی سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو هذه فاطمہ ہی تلمیذۃ ہی مؤدبۃ. مؤدبۃ کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹفل. مؤدبۃ یعنی کہ رسپیکٹفل، بہت ہی زیادہ مؤدب، یعنی کہ بہت ادب و احترام کرنے والی. ہی مؤدبۃ، مؤدب ادب سے، جی جی بالکل، اٹ از فرام ادب، تو ادب سے مؤدب، ٹھیک ہے. تو مؤدبہ کوئی خاتون ہے، جو کوئی مرد ہوگا تو مؤدب مؤدبہ، مؤدب مؤدبہ، مؤدب مؤدبۃ، مؤدب مؤدبۃ، ٹھیک ہے نا. مؤدب مؤدبۃ، ٹھیک ہے. اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں. آئیے اب ہم اگلے پیج پہ آتے ہیں. اگلے پیج پہ جی اب یہ آپ سے کہہ رہے ہیں جواب آپ خود لکھیں.
پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں مدیرن. مدیرن کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ مدیرن کہتے ہیں ہیڈ آف اینی ڈپارٹمنٹ، یا ہیڈ کو کہتے ہیں مینیجر کہہ لیں آپ. جی بالکل، مینیجر کہہ لیں، ہیڈ کہہ لیں، ٹھیک ہے. اور یہ مدیر جس شعبے کے اندر ہوگا اس کے لحاظ سے اس مدیر کا تعین ہوگا. ہو سکتا ہے مدیر اسکول کا ہو تو وہ پرنسپل کہلائے گا، کسی فیکٹری کا ہو تو وہ مینیجر کہلائے گا، کسی کمپنی کا ہو تو مدیر الشریکہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو مدیر جو ہے وہ مینیجر کو بولتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو بتائیں اس کا جو مؤنث ہوگا وہ ہوگا مدیرتن. ٹھیک ہے نا، مدیرتن. مدیرتن اس کا فیمیل ہوگا مدیرتن. ٹھیک ہے، مدیرتن، مدیرتن. ٹھیک ہے. اس کے بعد عالم. عالم کا مطلب ہوتا ہے عالم. ٹھیک ہے. اس کا فیمیل کیا ہوگا؟ عالمتن. بس آپ صرف ایک وہ لگا لیں، اوپر لکھا ہوا بھی ہے. تاجرن، تاجرتن. آپ کو پتہ ہے تاجر، پتہ ہونا چاہیے آپ کو، تاجر بزنس مین یا مرچنٹ. اور تاجرتن کوئی فیمیل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی، ایچ او ڈی بی کو صحیح لکھا ہوا ہے. اچھا، عاقل، عاقلتن، عقل، کوئی عقل رکھنے والا مرد یا کوئی عقل. اسی طریقے سے شریف، نوبل. ٹھیک ہے نا، شریف کا مطلب جو اردو والا شریف ہے ویسے ہی نوبل، نوبل مین. شریفتن کوئی نوبل خاتون، کوئی شریف خاتون. خادم، خادمتن. آپ دیکھیں آپ کی جو میں نے مذکر اور مؤنث کی جو میں نے آپ سے لسٹ کہی ہے اس کے لیے بڑا اچھا اس کے اندر ریسورس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں جواب خود لکھیں، تو یہ سارے جوابات آپ لوگوں نے خود لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے نیچے انہوں نے بڑا اچھا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کریں، یہ بہت اچھا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے سارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سارے کرنے ہیں. اچھا اس کے بعد ضمیر متکلم غائب اتفاق انہوں نے سب بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ضمیر بھی پڑھ لیا ہم نے آج، پروناؤن کو کہتے ہیں. متکلم جو بات کرنے والا ہوتا ہے، مخاطب جس سے بات کی جاتی ہے، اور غائب جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اتفاق اس میں بھی انہوں نے بالکل ویسے ہی دیا. اور نیچے وکیبلری بھی دی ہوئی ہے. انا میں ہوں، ہوا وہ ہے، انتا تم ہو، ہیا وہ ہے. اچھا مسرورن ایک لکھا ہوا ہے لفظ، مسرورن کا مطلب ہوتا ہے خوش. ٹھیک ہے نا، مسرورن خوش کو بولتے ہیں. کوئی اگر خوش ہو تو اسے مسرورن کہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنا زیادہ یہ مشکل ٹاپک نہیں ہے بلکہ آسان ہے. آپ اس کو پڑھیے گا. اور خاص طور پہ اب تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب دے دیا کہ آپ کسی سے بیٹھ کے بات کر سکیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ اپنا نام لیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں انا سعدن. ٹھیک ہے، میں نے کہا انا سعدن، آپ کی والدہ سامنے، تو آپ کہیں گے انتی امن. آپ کون ہیں؟ آپ والدہ ہیں. انتی امن. ٹھیک ہے نا. انا استاذن. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ بولتے ہیں انتی استاذتن. ٹھیک ہے، اس کے بعد یا پھر آپ اشارہ کر کے بولیں ھذا استاذن یا ھذہ استاذتن. اس طریقے سے آپ کسی سے بیٹھ کے ان سب کو جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. آپ کسی سوال پوچھیں انت طالب یا هل انت طالب، کیا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں. یہ دیکھیں اسے اوپر لکھا ہوا ہے عالم لکھا ہوا ہے. آپ کسی سے پوچھیں هل انت عالم، سب سے اوپر سے آتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، سب سے اوپر جو لکھا ہوا ہے عالم، وہاں سے آپ کسی سے پوچھیے هل انت عالم، تو وہ آپ سے کہے گا، اگر عالم ہے وہ کہے گا نعم انا عالم. ٹھیک ہے، یا پھر اگر وہ تاجر ہوگا تو وہ آپ سے کہے گا لا انا تاجر یا بل انا تاجر. دونوں صحیح ہے. آپ انا تاجر کہیں یا بل انا تاجر کہیں، دونوں بات صحیح رہے گی. ٹھیک ہے نا. هل انت عاقل، نعم انا عاقل. هل انت شریف، نعم انا شریف. هل انت خادم، نعم انا خادم. یا اگر آپ کچھ اور کہنا چاہیں اس طریقے سے بھی خاتون ہے تو آپ ان سے خاتون سے کہہ سکتے ہیں بھائی هل انت عالمۃ، نعم انا عالمۃ. نعم انا عالمۃ، خاتون بھی یہ کہیں گی. ٹھیک ہے نا، انا تو چینج نہیں ہوتا، انا تو کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے کوئی خاتون اگر عالمۃ کہیں گی تو وہ عالمۃ ہی کہیں گی. اور
اچھا میں آپ سے صرف 1 سیکنڈ لوں گا کیونکہ میرا لیپ ٹاپ الحمدللہ کام کر رہا ہے، تو میں فوراً لیپ ٹاپ پہ جوائن کر رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے میری الحمدللہ. جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے والا کی. ٹھیک ہے، اب میں اسکرین شیئر کرتا ہوں اسی. جی اب یہ ہے اس طریقے سے دیکھیں، آپ پھر سوال و جواب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. هل انت رجل، آپ کہیں نعم انا رجل. هل انت یا هل انت امرأة، نعم انا امرأة. هل انت طالب، نعم انا طالب. آپ جو بھی ہیں. اچھا هل هو طالب، کیا وہ بھی طالب علم ہے، کیا وہ طالب علم ہے. هل هي طالبة. ٹھیک ہے. اچھا اس کا سب سے اچھا سب سے زیادہ مزہ یہ آئے گا کہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا جتنے سوال اب تک بن سکتے ہیں آپ لوگ، آپ کا انٹلیکٹ سب سے زیادہ مزہ آئے گا جب آپ کا یعنی کہ آپ کی عقل کیسے یوز ہوگی اس کے اندر، اور آپ کا جو ہے نا اس پہ سیکھنے کا معاملہ کیسا ہوگا. اب تک آپ نے پڑھا ہے ہاذا، ہاذہ، ذاکا، ذالکا، تلکا، انا، انتا، ہوا، انا، انتی، ہیا. ٹھیک ہے. اور آپ نے اور اس کے علاوہ جو پڑھا آپ نے حل پڑھا ہے، آپ نے آ یا حل دونوں ایک ہی ہیں. ماں پڑھا ہے آپ نے، اور من پڑھا ہے. یہ سارے الفاظ آپ اتنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں استعمال کر کے کچھ لکھیں تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ہلکا پھلکا سوال جواب سوال جواب. آپ کوشش یہ کریں آپ ہاذا، ہاذہ، ذاکا، ذالکا، تلکا، من، ما، حل، آ، یہ سب استعمال کریں. اور جتنے الفاظ آپ کے پاس اب ذخیرہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، موظف، مسلم، مسرور، طالب، کاتب، عالم، ولد، رجل، امرأۃ، استاذ، استاذۃ، معلمۃ، معلم، عاقل، تاجر، خادم، ان سب کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. پہلے آپ اپنا یہ کام کر لیجیے گا. دیکھیں جواب خود لکھیں سامنے جو آپ کے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو خود کریے گا. پھر مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کر دیجیے گا، یہ بھی کر لیجیے گا. یہ دونوں سوال کرنے کے بعد پھر آپ کو کریے گا کہ ایک مکس ایکسرسائز کریے گا جس کے اندر آپ ہاذا بھی استعمال کریں، ہادی بھی کسی ایک کے اندر ہاذا ہادی استعمال کریں، کسی کے اندر ذاکا استعمال کریں، کسی میں ذالکا. سوال جواب کر کے. ٹھیک ہے نا. کیا تم طالب علم ہو؟ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، هل هذا کتاب، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس اب سوال کرنا آ گیا نا کنفرم کرنے کے لیے. سب سے پہلے پوچھ لیں ما هذا، پھر لکھ دیجئے ما ذالکا، پھر لکھ دیجئے ما تلکا، پھر لکھ دیجئے. یعنی کہ اس ما سے ہی کتنے سارے سوال ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر من سے سوال کر لیجئے، من هذا، من ذالکا، من تلکا. اسی طریقے سے پھر آپ حل اور آ کر لیں. حل هذا کتاب، یا هل هذا خالد، هل هذا تلميذ، هل هذا طالب، هل هذا بیت، هل هذا مسجد. پھر آپ آ سے کر لیجئے 5. اهذا کتاب، اهذا قلم، اهذا مکتب، اهذا بیت، اهذا مسلم، اهذا مسرور. کیا یہ خوش ہے، یا اهذا محمود، اهذا طالب. سمجھ رہے ہیں آپ. دیکھیں نا اور پھر جو انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ مذکر الفاظ کو مؤنث بنا دیجیے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بڑا پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آگے نہیں جائیں بلکہ وہی ساری آپ الفاظ پکے یاد کریں اور اس کو یاد کر لیں. تو دیکھیے گا آپ کل تو ہم پھر بہت آرام سے آگے جائیں گے انشاءاللہ، اور کل ہم 2-3 لیسن اور کور کر لیں گے اپنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ صرف اتنا ہی رکھیں اس کو آج اور اس کو پکا کر لیں. میں چاہ رہا ہوں. اور یہ سارے الفاظ جی اچھا آپ نے سوالات کچھ ہو رہے ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں کون ہے بھائی. ایک سیکنڈ بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام لوگوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو خود سے میوٹ کر دیجیے گا. پھر ذاکا خالدن ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. یا حل ذاکا خالدن، بالکل صحیح ہے. کیا وہ خالد ہے؟ بالکل صحیح بات. اہذا خالدن، یا ذاکا خالدن، یا حل ذاکا خالدن، بالکل صحیح.
ٹھیک ہے. اچھا جن کی پہلی کلاس ہے آپ پیچھے سے تھوڑا سا بیٹھ کے پڑھیں انشاءاللہ تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ آج تو ہم لیسن 3 پر ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جب ہم 5 لیسنس پڑھ لیں گے تو لیسن 5 کے بعد آپ نہ کسی کو ریکمینڈ کریے گا آنے کے لیے, کیونکہ وہ اس کو پہ کچھ بیچارے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے. اچھا میں نے جو بتایا تھا آپ کو ہوم ورک کو یہ بتایا تھا کہ سامنے جو دو ایکسرسائز آپ کی لکھی ہوئی ہے نا, ایکسرسائز نمبر 2 اور ایکسرسائز نمبر 3, مشق نمبر 2 اور مشق نمبر 3, ایک تو یہ دونوں کر لیجئے گا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا جتنا آپ نے پڑھا ہے نا آپ اس کو مکس کر کے سب کو, اور جتنے آپ کے نئے حروف آپ نے سیکھے ہیں ماشاءاللہ یاد کیے ہیں ان کو استعمال کریے. اچھا آپ میں بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک منٹ. اچھا دیکھیں اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سب خود نکالیں. ترجمہ جو خاص طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے نا اس کو آپ نہیں پوچھیں. ٹھیک ہے, موظفتن آپ نے اچھا میرے خیال میں یہ کوئی اگر عرب کنٹری میں رہنے والا ہو تو اس کو تو پتا ہوتا ہے موظف, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے پاکستان کے اندر اتنا اس کا وہ نہیں ہے. تو امپلائی کو کہتے ہیں موظف. ارے میں چاہ رہا تھا اصل میں کہ میں بتاؤں نہیں, سر کیونکہ معذرت. نہیں چوکے کیونکہ المانی جو ہے نا, المانی یہ کام کرے گی, اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک آپ پراپر اس کے نا یوزر بن جائے نا ڈکشنری کے. تو وہ ڈکشنری کے یوزر جب بنیں گے آپ کے, جب یہ جو کوئی سوال اگر آپ کو نہیں آ رہا مثال کے طور پہ کوئی لفظ, تو آپ جا کے وہاں پہ ٹائپ کریں اور ٹائپ کر کے آپ پھر اس سے لے لیں. ٹھیک ہے, اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیں پلیز. میں نے صرف یہ بتایا تھا کہ جی. اچھا ایک سیکنڈ. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی 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 بتائیے آپ. کسی نے مجھ سے بھی سوال کیا تھا, جس نے کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا اپنا, تو وہ بتائیں ان کو کیا سوال ہو. دیکھیں پچھلی کلاس کے جو نوٹس ہیں نا آپ کو بہت سارے لوگوں سے وہ اس طرح ملیں گے کہ آپ گروپ پر اگر ہیں, ہمارے جو گروپ ہے واٹس ایپ, تو وہاں ماشاء اللہ لوگوں نے بہت زبردست کام کیا ہوا ہے اور بہت سارا کام کیا ہوا ہے, اس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک صاحب نے جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پچھلی کلاس کے نوٹس, تو وہ آپ کو ہمارے گروپ پہ واٹس ایپ گروپ پہ مل جائیں گے انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سلیکٹ کر کے دوبارہ پھر اس کو سینڈ کر دیں. تو آپ واٹس ایپ گروپ پہ اگر ہیں تو آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ مل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہو تو بتائیے. دیکھیں ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے, دیکھیں یہ ایک سوال ہے کہ بھئی حروف ندا, حرف ندا جو ہم نے پڑھا ہے, یا ال زبر یا, ایک تو ہم نے یہ پڑھا ہے. حرف ندا ہم نے پڑھا ہے, اور اس کے علاوہ خواتین کے نام ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے نا. تو ان پہ دونوں پہ یا آنے کی وجہ سے آخر میں ایک پیش آتی ہے, یا پھر خواتین کے نام کے آخر میں ایک پیش آتی ہے. ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے, دیکھیں عربی زبان کے اندر آپ ایک ونڈو اپنے دماغ میں بنائیے, یا آپ سمجھیں اپنے دماغ کے فولڈر کے اندر آپ ایک پورا فولڈر بنائیں, اس کا نام رکھیں ایکسیپشن. ٹھیک ہے, جسے ہم استثناء کہتے ہیں, ایکسیپشن اور استثناء. جتنا ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ جتنا بھی پڑھا ہے آپ لوگوں نے, اور میں نے آپ کو جتنا بتایا بس آپ اتنے رہیں, اس سے آگے مت جائیں. تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ورنہ یہ کیا ہے, ظاہری بات ہے ہم جب رولس ایسا سب پڑھتے آئیں گے تو میں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آپ کو رولس بتاتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا. تو ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کو بڑا مکس اپ ہوگا. تو ابھی فی الحال جو ہم نے پڑھا ہے صرف اتنا رکھیں, اس کے آگے کہاں آتا ہے پیش, کہاں نہیں آتا, انشاءاللہ وہ جب ہمارا لیسن آئے گا تو ہم ویسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
جی جی آپ کو ریکارڈنگ ملے گی بالکل، اور ہمارے پچھلے 2 لیسنس کی بھی ریکارڈنگ ہمارے گروپ پہ موجود ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور تو کسی کو کوئی سوال نہیں ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے کام کیا ہے، اتنا زبردست کام کیا ہے کہ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کریں، اور یہ بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ بالکل بھی لوز مت ہونے دیجیے گا، ایوری ڈے کام کریے گا، اور اس کو بہت زیادہ پیشن کے ساتھ، میں نے بتایا نا دعا اور صبر، یہ 2 چیزیں ہمیں مستقل کرنی ہیں صبر کے ساتھ. دیکھیں اسٹوڈنٹ اور پیوپل کا ڈفرینس ان عربک میں نے آپ کو بتایا تھا. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں طالب ان کو، اور پیوپل کہتے ہیں تلمید ان کو. اسٹوڈنٹ کوئی بھی پڑھنے والا ہو سکتا ہے، تلمید ان کا مطلب ہے کوئی خاص کسی کا شاگرد، کسی خاص کا شاگرد، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ سمجھے یہ شاگرد ہے، اس کا مطلب ہے ہی از ناٹ اے نارمل اسٹوڈنٹ، رادر ہی از ایسوسیٹڈ ٹو سم ون. تو اس کی ایک کوالٹی ہے تلمید، ورنہ طالب تو کوئی ہر کوئی ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن پیوپل کا مطلب ہوگا، ظاہری بات ہے اب وہ نسبت آئے گی، ٹھیک ہے نا، وہ نسبت آئے گی کہ وہ کسی سے ایسوسیٹ ہے یہ بندہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں ہمارے ہاں جو اس کتاب کے اندر بھی اسی لیے دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کے اندر استاد اور شاگرد کا ایک بہت گہرا ربط ہے، ٹھیک ہے. ہم علم قبول نہیں کرتے اس انسان سے جس کا کوئی استاد نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے سنا ہوگا تلامذہ، اس کی جمع ہے تلامذہ، ٹھیک ہے نا. اور ایک انشاءاللہ جب آپ آگے انشاءاللہ حدیث وغیرہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی اہمیت کا حامل لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو طالب علم تو کوئی بھی ہوتا ہے، طالب علم 1000 بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں جس کو اپنا شاگرد مانوں گا، میں جس کو بولوں گا نہیں بھائی یہ ہے میرا شاگرد، جو کہ اس کے اندر خاص بات ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ انسان جو کہ استاد سے علم حاصل کرے اور اس پر عمل بھی کرے اور استاد کے ساتھ جڑا رہے، وہ کہلاتا ہے پیوپل، جسے ہم تلمیذ کہتے ہیں. ورنہ طالب علم ہوتے ہیں سارے، ورنہ سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑا سا ذرا فرق ہے. جی، اور کسی کو سوال پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے. تو میں اصل میں آپ لوگوں کو کہنا یہ چاہ رہا تھا، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ہی محنت سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت اجر دے، آپ لوگوں کے علم میں برکتیں دے. بارک اللہ فی علمکم وعملکم وجمیع امورکم فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر معاملات میں برکتیں عطا فرمائیں، اور آپ دیکھیے گا اس کو پڑھنے کی برکتیں آپ کو اتنی حاصل ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے اوقات میں، اور آپ کے اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے اندر اللہ پاک سے ایک رابطہ ہوگا، قرآن مجید سے ایسی برکتیں آپ انشاءاللہ سمیٹیں گے. خاص طور پہ ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، تو اس کے اندر اور پیشن ڈبل ہو کے یہ کام کریے گا، نیکی کر لیے آپ، ایک مختصر کر لیں کام، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو میں بہت زیادہ انتظار کروں گا آپ سب کے کام کا انشاءاللہ، کہ آپ لوگ اور میری ایک بڑی مؤدبانہ سب سے گزارش ہوگی، دیکھیں کہ واٹس ایپ پر صرف اپنا کام سبمٹ کریں، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی سبمٹ نہ کریں، کچھ بھی شیئر نہ کریں، کوئی ویڈیو شیئر نہ کریں پلیز. یہ میری تمام سب سے جتنے لوگوں کو گزارش ہے سب سے، کہ صرف کام کی نوعیت ہو، بس یہ کام کے حوالے سے یا عربی کے حوالے سے کوئی سوال ہو جو ہمارے سبجیکٹ کے حوالے سے، تو بات سمجھ میں آتی ہے. ورنہ تو اتنی ساری چیزیں ہیں شیئر کرنے کے لیے کہ انسان پھر اسی کام میں لگا رہے، پھر کام اور ہو ہی نہیں پائے گا. دیکھیں المانی میں نے بتایا تھا پہلے بھی، آپ المانی کو کھولیں، اس کے اندر انگلش تو عربک ہوگی، آپ کی جو کی بورڈ ہے اس میں سے آپ انگلش ٹائپ کریں تو وہ عربی آ جائے گی اس کی میننگ، آپ عربی ٹائپ کریں تو انگلش میں میننگ آ جائے گی، دونوں طرح یہ تو آپ کے فیور میں. جی رمضان میں یہی ٹائمنگ ہوگی، رمضان میں یہی ٹائمنگ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 4 سے 5:30. اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم آن ٹائم اسٹارٹ کرتے ہیں 4 بجے تک انشاءاللہ، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم 5 بجے یا 5:15 تک ساری باتیں لوگوں کی اس کے حساب سے ہم بس مکمل کر لیں، ختم کر دیں، تاکہ یہ کہ زیادہ برڈن نہ ہو اور ہلکا پھلکا چلیں انشاءاللہ. تو ہلکا پھلکا جب چلیں گے اور آہستہ آہستہ، میں نے بتایا نا کہ اٹس اے پروسیس، اٹس ناٹ اے میجک. علم ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، علم جادو نہیں ہوتا کہ ایک دم آ جائے، کہ آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے ایک سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے ہمیں، سمجھ کے پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے. انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد ہماری کیفیات بدل چکی ہوں گی اللہ کے حکم سے. تو آپ سب سے دعاؤں کی خصوصی گزارش ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، اور پھر میں آپ کے انشاءاللہ کام کا منتظر رہوں گا، جو بھی آپ کو کام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، واللہ اسأل ان یجمعنا فی الجنۃ کما جمعنا فی ہذہ الدنیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی ایسی جمع کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہاں پہ اپنی یاد کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو پوچھ لیں. جی 2 لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بھائی بتا دیجیے آپ کو جو بھی سوال ہے.
آپ ٹائپ کر دیں یا آپ مائک اپنا انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیں. جی جلدی سے پوچھ لیں کیونکہ یہاں پہ بھی نماز کا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں گے. آپ کی طرف سے کوئی جواب آ نہیں رہا. ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے بھائی. ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.